اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ نورانی قاعدہ قرآن مجید کو تجوید کے ساتھ پڑھنے سیکھنے کی بنیادی کتاب ہے۔ اگر آپ قرآن مجید کو تجوید کے ساتھ پڑھنا سیکھنا شروع کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو ابتدا کرنے کے لیے نورانی قاعدے کو منتخب کرنا ہوگا۔ الحمدللہ ہمارا یہ چینل عدنان قرآن اکیڈمی اسی مقصد کے لیے چل رہا ہے اور اس پر روزانہ نورانی قاعدے سے ایک سبق اپلوڈ کیا جاتا ہے۔ آپ بھی اگر گھر بیٹھے قرآن کریم کو تجوید سے پڑھنا سیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر کے اس میں شریک ہو جائیں۔ انشاءاللہ بہت جلد آپ بھی تجوید کے ساتھ قرآن مجید کو پڑھنا شروع کر دیں گے۔ آئیے آج کے ان الفاظ پر اپنے سبق میں مشق کرتے ہیں اور مشدد پر وقف کرنے کا طریقہ، اسی طرح را، نون اور یا مشددہ وغیرہ پر وقف کس طریقے سے ہوتا ہے اور انہیں کیسے پڑھا جاتا ہے، جو کہ استاد سے سیکھے بغیر ادا کرنا بالکل بھی ممکن نہیں ہے۔ آپ ہمارے ساتھ ساتھ ان الفاظ کی مشق کر لیں تاکہ قرآن مجید میں جب آپ ان الفاظ سے سامنا کریں تو آپ کو ادائیگی میں دقت پیش نہ آئے۔ آئیے آج کے سبق کو شروع کرتے ہیں۔ آج کے سبق میں ہم نے ان الفاظ کو پڑھنا ہے: ایاک، ایاک، تجلی، ایای۔ پہلے ہم نے ان الفاظ کو گرامر کے ساتھ یعنی جوڑ جوڑ کے ہجوں کے ساتھ پڑھنا ہے اور پھر ہم ان کو رواں پڑھنا بھی سیکھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حمزہ یا زیر ای، یا الف زبر یا، ایا، ایا، کاف زبر کا، ایاک، ایاک، وقفاً، ایاک، تا زبر تا، جیم لام زبر جل، لام کھڑا زبر لا، تجلا، وقفاً، تجلا۔ حمزہ یا زیر ای، یا الف زبر یا، ایا، یا زبر یا، ایا، وقفاً، ایای۔ یا پیش یو، صاد لام زبر صل، لام واو پیش لو، یصلو، نون زبر نا، یصلون، عین زبر ع، یصلون ع، لام نون زبر لن، نون زبر نا، یصلون علن، یصلون علن۔ با یا زیر بی، یا زیر یی، یصلون علی النبی، یصلون علی النبی، وقفاً، یصلون علی النبی۔ عین زبر ع، دال واو پیش دو، واو دو پیش ون، عدوٌ، عدوٌ، وقفاً، عدو۔ تا زبر تا، واو لام زبر ول، لام کھڑا زبر لا، تولا، وقفاً، تولا۔ تا واو زبر تو، واو الف زبر وا، توا، با دو زبر بن، توابا، وقفاً، توابا۔ ثا جیم زبر ثج، جیم الف زبر جا، ثجا، جیم دو زبر جن، ثجاجا، وقفاً، ثجاجا۔
غین سین زبر غص سین الف زبر سا غصا قاف دو زبر قن غساقا وقفا غساقا۔ آئیے اب ان الفاظ کو رواں پڑھنا بھی سیکھتے ہیں تاکہ قرآن مجید میں ہماری تلاوت میں جب یہ الفاظ آئیں تو رواں میں ان کی ادائیگی کرنا ہمارے لیے بالکل آسان ہو جائے۔ ایاک ایاک یہ لفظ سورہ فاتحہ کا حصہ ہے۔ ایاک نعبد ایاک نعبد۔ اب اس لفظ میں عموماً سورہ فاتحہ میں لوگ غلطی کیا کرتے ہیں، یا مشدد ہے اور تشدید والا حرف 2 مرتبہ پڑھا جاتا ہے، ایک مرتبہ اسے پچھلے حرف سے جوڑ کر پڑھا جاتا ہے اور دوسری مرتبہ اس کی خود سے ادائیگی ہوتی ہے۔ دیکھیں یا مشدد کو کس طرح سے پڑھیں گے، پہلے حمزہ سے ملا کر اور پھر خود سے، حمزہ یا زیر ای، تو ایک مرتبہ یا حمزہ سے مل کر پڑھا گیا اور دوسری مرتبہ خود سے اس کی ادائیگی ہوگی۔ یا الف زبر یا یا 2 مرتبہ یا ہو گئی یا۔ اب اس یا کو ہم کھینچ کیوں رہے ہیں، دیکھیں الف ہے اور اس سے پہلے یا پر زبر ہے، تو یہ ضابطہ اور قانون سمجھ لیں کہ جب الف خالی ہو اور اس سے پہلے حرف پر زبر ہو تو ایسے الف کو الف مدہ کہا جاتا ہے، اور اس کو جب ہم پڑھتے ہیں تو اس کو 2 حرکتوں جتنا کھینچ کر پڑھتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ سورہ فاتحہ میں جب یہ لفظ آتا ہے تو ہم اسے ذرا سا کھینچ کر پڑھتے ہیں، ایاک نعبد ایاک نعبد۔ اب عموماً لوگ اس پر توجہ نہیں دیتے اور سورہ فاتحہ میں اسے ایسے ہی پڑھ دیتے ہیں روا روی میں، ایاک نعبد ایاک نعبد۔ تو اگر آپ اسے کھینچیں گے نہیں تو الف مدہ کی ادائیگی نہیں ہوگی، اور اگر الف مدہ کی پوری ادائیگی نہیں ہوگی تو لفظ ناقص رہنے کی وجہ سے عین ممکن ہے نماز بھی خراب ہو جائے۔ تو اس لیے ان الفاظ کی مشق کروائی جاتی ہے تاکہ ایسے الفاظ جو قرآن کریم کا حصہ ہیں جب ہم قرآن پاک میں انہیں پڑھیں تو بالکل درست طریقے سے ان کی ادائیگی کریں۔ تجلی وقفا تجلی ایای وقفا ایای یصلون علی النبی یصلون علی النبی وقفا یصلون علی النبی عدو وقفا عدو تولا وقفا تولا توابا وقفا توابا سجاجا وقفا سجاجا غساقا وقفا غساقا۔ تختی نمبر 13 کے حصہ نمبر 5 میں ان الفاظ کی ہم نے مشق کی ہے، اور باقی جو الفاظ رہ گئے ہیں تختی نمبر 13 کے انشاءاللہ اسے آئندہ ویڈیوز میں پڑھیں گے۔ حوصلہ افزائی کے لیے لائک اور شیئر کرنا بالکل مت بھولیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔